کبریائی و بڑائی اس ذات لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بے راہ بھٹکتے نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ہر دور میں، ہر زمانے میں انبیاء کرام کو مبعوث فرماتا رہا۔ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی، اپنی قدرتوں سے ظاہر بھی ہے اور نظر نہ آنے کے اعتبار سے باطن بھی ہے۔ وہ رحمان ہے جو عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوی۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے برگزیدہ انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت ہمارے لیے اتباع و پیروی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز سامعین، خطبہ حاجہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور محاسبہ کرو، غور و فکر کرو کہ تمہارے نفس نے، تم نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ بھی تم عمل انجام کرتے ہو، جو کچھ بھی عمل تم کرتے ہو، اللہ رب العالمین اس سے باخبر ہے۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کے بابرکت لیل و نہار گزر چکے، عبادتوں کا موسم بہار رخصت ہو گیا، نیکیوں اور طاعات کا نورانی ماحول مکمل ہو چکا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رمضان صرف ایک ماہ کی عبادت کروانے کے لیے نہیں آتا، رمضان صرف چند دنوں کے نماز اور روزے کا پابند بنانے کے لیے نہیں آتا، رمضان صرف موسمی اور رواجی مسلمان بنا کر مسلمانوں کی فہرست میں نام درج کروانے کے لیے نہیں آتا، بلکہ رمضان المبارک کے ذریعے ایک مومن کی جو تربیت کی جاتی ہے، ایک مومن کی جو ٹریننگ کی جاتی ہے، عبادات کے سانچے میں جو ڈھالا جاتا ہے، احکامات کی پابندی اور شریعت کی پیروی کا جو ذہن بنایا جاتا ہے، من مانی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی کے ذوق کو جو پروان چڑھایا جاتا ہے، اسی کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی ہمیشہ کے لیے کرنے کے لیے اور ایمان کی بھٹی کو ہمیشہ گرم رکھنے کے لیے اور رمضان جیسی اطاعت و عبادت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آتا ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عبادات کو صرف ایک مہینے کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں، سال بھر کی عبادتیں صرف رمضان میں کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اور اس کے بعد سال کے 11 مہینہ چھٹی کر لیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں، رمضان دین صرف ایک مہینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی پوری زندگی دین کے مطابق گزارنا ہی اصل دینداری ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہو گیا، اب ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر ہم نے کیا پایا اور کیا ہم نے کھویا۔
اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اہداف اور مقاصد کو مد نظر رکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ان مقاصد میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ معزز سامعین، رمضان میں فرض ہونے والے روزے کا بنیادی مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر متقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر اپنے دل میں بیٹھا لو، اللہ رب العالمین کو اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رازق مان لو، اللہ رب العالمین کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا مان لو اور اسی کی عبادت و بندگی کرتے رہو، اس کے احکامات کی پابندی کرو اور اس کی منہیات سے رک کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ جس طرح روزے کی حالت میں ایک انسان اللہ رب العالمین کے حکم سے حلال کاموں کو، حلال چیزوں کو ترک کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے، تو اسی طرح رمضان کے بعد، رمضان کے علاوہ کی زندگی میں بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے حلال پر عمل کرو اور حرام کاموں کو چھوڑ دو۔ چونکہ یہ روزہ تقوی حاصل کرنے کا ایک انتہائی اہم سبب ہے۔ روزے کی بدولت پیدا ہونے والی علامات کے ذریعے سے ہم اپنے نفس میں تقوی کی پہچان کر سکتے ہیں، تقوی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب ایک انسان اللہ رب العالمین کے حکم سے حلال کام، حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے، کھانا پینا، جماع وغیرہ ترک کر سکتا ہے، تو کیا ہم نے اپنے نفس کی اس قدر تربیت کی ہے رمضان المبارک کے اندر کہ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے حرام کردہ اشیاء سے ہم بچ سکیں، اپنے نفس کو بچا سکیں، اپنے آپ کو بچا سکیں؟ جس طرح روزہ رکھ کر ہم اپنی خواہشات کو کچلتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کو دبا کر گناہوں سے بھاگتے ہیں، گناہوں سے دوری اختیار کرتے ہیں، تو کیا ہم نے اپنے نفس کی ایسی ٹریننگ کی ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم اپنی خواہشات کا گلا دبا سکیں؟ جس طرح روزہ رکھ کر ہم اپنے خیالات کو پاکیزہ بنانے کی مکمل کوشش کرتے تھے، تو کیا ہم نے رمضان میں ایسی تربیت کی ہے اپنے نفس کی کہ رمضان کے بعد بھی ہم اپنے ارادے کو، اپنے خیالات کو پاکیزہ بنا سکیں؟ جس طرح ہم روزہ رکھ کر اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام انجام دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کیا ہم نے اپنے نفس کی وہ ٹریننگ اور وہ تربیت کی ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال انجام دیتے رہیں، اللہ کو راضی کر سکیں، اس کی خوشنودی حاصل کر سکیں؟ اگر ہم نے واقعی ایسا کیا ہے، اپنے نفس کی مکمل تربیت کی ہے تو ٹھیک، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے سے صرف اور صرف بھوک اور پیاسی حاصل ہوتی ہے، جن کو ان کے روزے سے صرف بھوکی حاصل ہوتی ہے، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں قیام سے صرف اور صرف شب بیداری ملتی ہے۔
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اللہ کی معصیت کو نہیں چھوڑتے، روزہ تو رکھتے ہیں گناہوں کو بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ جس طرح ہم رمضان سے پہلے گناہوں میں ملوث تھے، اسی طرح ہم روزہ رکھنے کے بعد بھی اپنے گناہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، اپنے گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو روزے سے صرف اور صرف بھوک ہی حاصل ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو قیام سے صرف اور صرف شب بیداری ملتی ہے، رات کا صرف جاگنا ملتا ہے، عبادت کا ثواب نہیں ملتا۔ معزز سامعین، رمضان نیکیوں کا موسم بہار تھا۔ رمضان کے آتے ہی ہم نیکیوں میں، اطاعت کے کاموں میں بڑھ گئے، ہم نے خوب نیکیاں کی اور نیک کاموں میں ایک دوسرے سے مسابقت بھی کی۔ ہم صف اول کے نمازی بن گئے، ہم نے داڑھی رکھ لی، ہم گناہوں سے دور ہونے لگے اور نیک کاموں کی طرف ہماری رغبت بڑھ گئی۔ تو کیا رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد بھی ہم نماز کے پابند اسی طرح رہیں گے جس طرح ہم رمضان میں تھے؟ جس طرح ہم رمضان میں باجماعت مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے تھے، تو کیا ہم رمضان کے بعد بھی اسی طرح نماز کی پابندی کرتے رہیں گے؟ جس طرح ہم رمضان میں ہم نے اپنی داڑھی کو چھوڑ دیا تھا، تو کیا رمضان کے بعد بھی ہم اپنی داڑھی کو اسی طرح چھوڑ دیں گے؟ جس طرح ہم نیکیوں سے محبت کرنے لگے تھے رمضان میں، تو کیا رمضان کے بعد بھی ہم نیکیوں سے اسی طرح محبت کرتے رہیں گے؟ جس طرح ہم گناہوں سے بھاگتے تھے، گناہوں کو چھوڑتے تھے، کیا رمضان کے بعد بھی ہمارے دلوں میں گناہوں سے اسی طرح نفرت رہے گی؟ اگر اس طرح کا معاملہ ہے، رمضان کے بعد بھی نیکیوں کا معاملہ اسی طرح جاری و ساری رہا تو ٹھیک، ورنہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین مجلس، جس طرح ہم رمضان المبارک کے آتے گناہوں سے دور بھاگنے لگے تھے، گناہوں کو چھوڑنے لگے تھے، گناہوں سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی تھی، ہم نے جھوٹ، غیبت، چغلی، غالی، بیہودہ باتوں کو ہم نے چھوڑ دیا تھا، تو کیا رمضان کے بعد بھی ہم مکمل جھوٹ سے اجتناب کریں گے؟ کیا رمضان کے بعد بھی ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں گے؟ کیا رمضان کے بعد بھی ہم کسی مسلمان کی غیبت کرنے سے اپنی زبان کو بچائیں گے؟ کیا رمضان کے بعد بھی ہم اپنی زبانوں کو گالیوں سے محفوظ رکھیں گے؟ اگر ہم نے ایسا کیا تو ٹھیک، نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص جھوٹ کو نہ چھوڑے، بیہودہ باتوں کو نہ چھوڑے، بیہودہ کاموں کو ترک نہ کرے، تو ایسے شخص کا بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے، جو معصیت کے کام کو ترک نہیں کر سکتا، جو معصیت کے کام کو چھوڑ نہیں سکتا، ایسے لوگوں کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم لڑائی جھگڑے سے بچتے تھے، لڑائی جھگڑے، فساد، انتشار، اختلافات سے بچتے تھے، اور رمضان المبارک یہ چاہتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے کہ مسلمان آپس میں مل جل کر رہیں، مسلمانوں کے درمیان عداوت، دشمنی، بغض، حسد، کینہ، کپٹ نہ ہو۔ دراصل بڑی بڑی لڑائیوں اور جھگڑوں کے پیچھے اصل کردار زبان کا ہوتا ہے۔ زبان نازیبا الفاظ بولتی ہے، جس کی وجہ سے انسان طیش میں آ جاتا ہے اور نتیجتاً لڑائی اور فساد برپا ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہم رمضان کے بعد بھی لڑائی اور جھگڑے سے بچیں گے؟
اپنے آپ کو بچائیں گے، اختلافات اور انتشار سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ٹھیک، نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اذا اصبح احدکم یوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص صبح کرے اس حال میں کہ وہ روزے کی حالت میں ہو، روزے کی حالت میں وہ صبح کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ غلط کاموں کو نہ کرے، جہالت والے امور کو انجام نہ دے، بیہودہ گوئی نہ کرے، فحش کلامی نہ کرے، اور اگر کوئی شخص اسے برا بلا کہے، اسے گالی دے، فَإِن شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ، یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے، تو فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم رمضان میں اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے بچاتے تھے، اسی طرح یہ ماحول اور یہ تربیت اور یہ ٹریننگ رہے کہ ہم رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو جھگڑا، اختلاف اور فسادات سے اپنے آپ کو بچائیں، محفوظ رکھیں۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کے ذریعے اللہ رب العالمین ہماری یہ تربیت کرنا چاہتا ہے، ہمیں یہ ٹریننگ دینا چاہتا ہے کہ جس طرح ہم نیک کام رمضان المبارک میں انجام دیتے تھے، اسی طرح ان کاموں کو رمضان کے بعد بھی انجام دیتے رہیں۔ جیسے کہ رمضان میں ہم فرض روزے رکھتے تھے، تو اسی طرح نفلی روزوں کا بھی ہم اہتمام کریں۔ نفلی روزے میں جیسے سوموار اور جمعرات کے روزے، اسی طرح ہر مہینے میں ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے، اور اسی طرح عاشورہ کے روزے، شوال کے روزے، ذوالحجہ کے روزے۔ شوال کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان کے مکمل روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، ستم من شوال، شوال کے 6 روزے رکھے، کانا کا صیام الدہر، گویا کہ وہ شخص ایسا ہے کہ اس نے پورے سال روزہ رکھا، مکمل 1 سال روزہ رکھا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں، شوال کے مہینے میں ان 6 روزوں کا اہتمام کریں۔ اسی طرح ہم رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کا اہتمام کرتے تھے، تراویح کا اہتمام کرتے تھے، لیلۃ القدر کا اہتمام کرتے تھے، تو کیا ہم نے اپنے نفس کی ایسی تربیت کی، ایسی ٹریننگ دی اپنے نفس کو کہ رمضان کے بعد بھی ہم تہجد کا اہتمام کریں؟ جس طرح ہم رمضان المبارک کے مہینے میں صدقات و خیرات کرتے تھے، صدقات و خیرات میں 1-2 حصے سے بڑھ کر حصہ لیتے تھے، تو کیا ہم نے اپنے نفس کی ایسی ٹریننگ کی کہ ہماری یہ عادت رمضان کے بعد بھی جاری رہے، رمضان کے بعد بھی ہم اسی طرح صدقہ اور خیرات کرتے رہیں جس طرح ہم رمضان میں کر رہے تھے؟ اور جس طرح ہم رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، پابندی کے ساتھ ہم اس کا اہتمام کر رہے تھے، تو کیا ہم نے ایسی تیاری کی ہے کہ قرآن کی تلاوت ہم رمضان کے بعد بھی اسی طرح کرتے رہیں؟ اگر کی تو ٹھیک، نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اے میرے رب، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری امت نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ چھوڑنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کی تلاوت نہ کرنا، چھوڑنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دینا۔ چھوڑنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس میں غور و فکر نہ کرنا، تدبر نہ کرنا۔ اگر ہم اس دن کی ندامت و شرمندگی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، اس کو سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں،
اور اس کی تعلیمات پر عمل کرے اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائے بھی۔ اسی طرح جو اللہ کے ذکر سے یعنی قرآن سے اعراض کرتا ہے تو کل قیامت کے روز ایسے لوگوں کو، ایسے شخص کو اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما، جو ہمارے ذکر سے، ہمارے قرآن سے اعراض کرتا ہے تو ہم دنیا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ دنیا میں اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اور قیامت کے روز اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جو اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، ایسے لوگوں کو قیامت کے روز اللہ رب العالمین اندھا بنا کر اٹھائے گا، اور وہ شخص کہے گا اے پروردگار عالم تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا جبکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، میری بینائی تھی، میں دیکھتا تھا ہر چیز کو، لیکن مجھے یہاں اندھا کیوں بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا جس طرح تو نے میرے ذکر سے اعراض کیا، جس طرح تو نے میرے ذکر کو چھوڑ دیا، اسی طرح آج میں نے تجھے چھوڑ دیا، تجھے بھلا دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں، اس کی تعلیمات کو عام کریں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ معزز سامعین، رمضان کی آمد کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی مغفرت کروا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں روایت کرتے ہیں، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ فرمایا کہ شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منہ فلم یغفر لہ، کہ وہ شخص نامراد اور بدبخت ہے کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پایا، عظمت والا مہینہ پایا، مغفرت والا مہینہ پایا، رحمت والا مہینہ پایا، لیکن اپنی مغفرت نہ کروا سکا، اچھے اعمال انجام دے کر اللہ تعالیٰ کو خوش نہ کر سکا، اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر سکا، وہ شخص ناکام اور نامراد ہے۔ ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کی؟ کیا ہم اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی؟ معزز سامعین، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اس کے رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں، اس کے رمضان کے روزے قبول ہوئے کہ نہیں، اس کی نماز قبول ہوئی کہ نہیں، اس کی تراویح کی نماز قبول ہوئی کہ نہیں، اس کے صدقات و خیرات قبول ہوئے کہ نہیں، کہ اگر یہ دیکھنا ہے تو دیکھو کہ رمضان کے بعد وہ ان اعمال کو اسی طرح انجام دے رہا ہے یا نہیں جس طرح وہ رمضان میں انجام دے رہا تھا، اپنے نیک کاموں پر وہ استقامت اختیار کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر کر رہا ہے تو وہ اس کے اعمال، اس کی عبادتیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ اگر ایسا نہیں ہوا، رمضان کے بعد ہم پھر اسی طرح گناہوں میں ملوث ہو گئے جس طرح ہم رمضان سے پہلے گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، تو سمجھ لو کہ ہماری رمضان کی عبادت قبول نہیں ہوئی، ہماری نمازیں قبول نہیں ہوئی، روزے قبول نہیں ہوئے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح رمضان میں پابندی کے ساتھ عبادات انجام دے رہے تھے، اسی طرح رمضان کے بعد بھی اپنے ان عبادتوں کو جاری رکھیں، نماز کی پابندی کریں، نماز مسجد میں جا کر باجماعت ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، صدقات و خیرات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور اسی طرح بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے لوگوں کو بچائیں، منع کریں، روکیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم نے رمضان المبارک کے اندر جتنی بھی عبادتیں کی ہیں، الہ العالمین تو ان عبادتوں کو قبول فرما، الہ العالمین ہم میں سے جو پریشان اہل ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، الہ العالمین مسلمانوں کی حالت پر رحم فرما، الہ العالمین ہمیں رمضان کے بعد بھی اسی طرح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، آمین وآخر دعوانا الحمد